بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الذاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تعریف کٹ جائے جس سے وہ عثمان پیدا کر، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. جب خدمت میں تھے ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جب چاہے اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. قابل قدر سامعین محترم و حاضرین مکرم، میرے پیارے ساتھیو، میں نے اللہ کے کلام کی ایک آیت مقدسہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، کوشش کروں گا کہ اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں. پہلے جو لفظی ترجمہ ہے وہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد اس کی تشریح میں کوئی چند الفاظ میں کہوں گا تاکہ ہم پر اللہ پاک رحم فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اللہ کا قرآن اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں کو نہیں کہا، کافروں کو نہیں کہا، کسی کو ان پڑھ کو پڑھے لکھے کو نہیں کہا، بلکہ میرے اللہ نے تمام انسانوں سے یہ لفظ کہہ دیا، کوئی بھی ہو، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر کیا، پھر تمہیں چاہیے کہ تم میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ان سے کوئی کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے،
سے سیکھیں، اور جب تو انہیں اپنے اللہ کا راضی کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ تو انہیں سکھلائے گا نا، تو میں اسی وقت ان پر رحم کر دوں گا، ان کو خطائیں معاف کر دوں گا۔ یہ آیت کا ترجمہ، یعنی جب ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، پھر سمجھیں زندگی میں انسان ہے نا، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر آئیں تیرے پاس، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ تیرے پاس آئیں، کوئی بھی ہو، کافر ہو، مسلم ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، یتیم ہو، وارثوں والا ہو، دولت مند ہو، مفلس و نادار ہو، کچھ بھی ہو، جب ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، وہ سمجھیں کہ ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، تو پھر یہ تیرے پاس آئیں، اور تو کیا کر، تجھے کیا کرنا ہوگا؟ تجھے یہ کرنا ہوگا کہ اللہ احکم الحاکمین کا راضی کرنے کا طریقہ ان کو سکھلائے گا، اور اللہ سے انعامات حاصل کرنے کا ڈھنگ انہیں بتلائے گا، تو پھر جب تو انہیں سکھلا دے گا نا تو میں ان پر رحم کر دوں گا۔ بات بڑی عجیب ہے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ آخر نوں ایک نکتہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی، آخر نوں ایک نکتہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ جب اللہ کا فضل ہو جائے تو سمجھ بھی آ جاتی ہے، ہدایت بھی تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں نا۔ یہ طریقہ اللہ پاک نے، حالانکہ اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حافظ ہے، وہ ناصر ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ علیم الخبیر ہے، علی الکبیر ہے۔ وہ تو خود کہہ سکتا تھا کہ میرے ساتھ رابطہ کرو، میں تمہیں بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے۔ جو مشینری کو بنانے والا کاریگر ہوتا ہے، اس کو مشینری چلانے کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، کیونکہ بنائی بھی تو خود ہے نا۔ تو اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے کہ تم سے جب کوئی غلطی ہو جائے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے ساتھ رابطہ کرو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ فرمایا میں میرے محبوب آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کونین کے تاجدار، سنو، جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو پھر اس کو ختم کرنے کا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، اللہ کو منانے کا طریقہ، اللہ کو دل میں بسانے کا طریقہ، یہ تجھ سے سیکھیں، تیرے پاس آئیں، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تو ان کو وہ طریقہ سکھلا دے گا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر میری رحمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ لیکن طریقہ تجھ سے سیکھنا پڑے گا۔ یہاں ایک واقعہ ہے، اللہ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پیارے ایسے میرے کملی والے کے پاس بیٹھے ہیں جیسے چاند کے گرد و نواں ستارے ہوتے ہیں، اپنی اپنی چمک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نور کی روشنیاں چمک رہی ہیں، دمک رہی ہیں۔ تو اچانک مجلس میں، محفل میں ایک شخص آ گیا۔ وہ جب شخص آیا تو اس نے آ کر ایک ٹوکرا کھجوروں کا پیش کیا کہ اے اللہ کے نبی،
علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کو تقسیم کرنے لگے. کسی کو بلایا، اس کی جھولی کھجوروں سے بھر دی. کسی کو ایک بک بھر کر دیا، کسی کو ایک چلو دیا بھر کے، اور کسی کو ایک کھجور دی، کسی کو آدھی کھجور دی. یہ حال دیکھ رہا تھا ایک شخص. وہ کہنے لگا، ذرا سنیے، وہ کہنے لگا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ یہ عدل کر رہے ہیں، یہ انصاف کر رہے ہیں، کسی کو جھولی بھر کر دے رہے ہیں، کسی کو ایک کھجور، کسی کو آدھی کھجور. یہ کوئی طریقہ ہے تقسیم کرنے کا؟ یہ بات کی غصے سے پھولا ہوا اٹھ کر چلا گیا. بات سنیں گے نا تو بڑا سکون آئے گا. غصے سے پھولا ہوا مجلس سے اٹھ کر چلا گیا. روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، ان کا پیچھا کیا گئے تو وہ مسجد میں نفل پڑھ رہا تھا. بات بڑی قابل غور ہے. نفل پڑھ رہا تھا. علی ابن طالب واپس تشریف لائے. میرے آقا و مولا نے مسکرا کر کہا، اے علی واپس لوٹ آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو مسجد میں نفل ادا کر رہا تھا. فرمایا ہاں، ان جیسا ذہن رکھنے والے قیامت تک ہوں گے جو اعتراض بھی کرتے رہیں گے قرآن پر، حدیث پر، اس کا نام بھی لیتے رہیں گے اور نماز بھی پڑھتے رہیں گے. تو ان کی نمازیں تو فوائل للمصلین ہے نا. جن کو بات سمجھ میں آئی ہے وہ حیران ہو گئے ہوں گے. ان کی نمازیں تو وہ ہیں. فرمایا الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. یہ تو وہ لوگ ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ان کا حال تو وہ ہوگا قیامت تک. ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا میں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو میں نے جھولی بھر کر کھجوریں دی وہ غریب تھا، مفلس و نادار تھا. اس کے گھر میں کوئی کھانا وانے والی چیز نہیں تھی، کوئی کھانے کا نام تک نہیں تھا. میں نے سوچا کیونکہ میں جانتا تھا اور جانتا ہوں. پتہ میں نے یہ لفظ کیوں کہا کہ جانتا تھا اور جانتا ہوں؟ کہ اللہ پاک قرآن میں بار بار فرماتے ہیں الم تر، کبھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کبھی الم تر الی الذین اوتوا، کبھی کیا محبوب، کیا تو نے دیکھا نہیں میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو اللہ کے نبی کی ولادت سے 50 دن پہلے واقعہ ہوا تھا. جو ابرا کافر آیا تھا نا کعبہ کو گرانے، تو اللہ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. میرا اللہ کہہ رہا علم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ تجھے پتہ نہیں؟ تو موجود نہیں تھا؟ تجھے پتہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھتا تھا، دیکھ رہا ہوں. مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں. میں نے جھولی بھر کر کھجوریں دی. جس کو میں نے ایک بک بھر کر دیا، مجھے پتا تھا کہ یہ محنت مزدوری کرتا ہے، اس کا کام چلتا ہے. اور جس کو میں نے ایک کھجور دی اس کا پتا تھا کہ اس کے 2-4 باغ ہیں ذاتی. جس کو میں نے آدھی کھجور دی مجھے پتا تھا کہ یہ کئی باغوں کا مالک ہے. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مزمل والا نبی، میں مدثر والا نبی، میں اللہ کا پاک پیغمبر اس کو کہہ دیتا جس کو آدھی کھجور دی جو کئی باغوں کا مالک تھا، میں اس کو جھولی بھر کر دیتا، تو اس کا جواب یہ تھا
کہ اس نے مجھے کہنا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنی کھجوروں کا کیا کرنا، میں تو کئی باغوں کا مالک ہوں، اگر وہ میں محمد کا انکار کرتا تو کافر ہو جاتا، میں تو اپنی امت کو کفر سے، گناہوں سے، شرک سے، ان بیماریوں سے بچاتا پھرتا ہوں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ ظاہر ہے جس کو آدھی کھجور دی وہ کئی باغوں کا مالک تھا، اگر اس کی جھولی بھر دیتے تو اس نے کہنا تھا کہ میں اتنی کھجوروں کا کیا کروں، میرے تو ذاتی کئی باغ ہیں، جھولی تو ان کی بھری جن کے گھر میں کچھ نہ تھا۔ فرمایا میں نے تقسیم صحیح کیا، میں نے تقسیم صحیح کیا، مگر وہ منافق تھا جس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں الم تر محبوب، کیا تو نے دیکھا نہیں میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا تو نے دیکھا نہیں میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، محبوب تو نے دیکھا نہیں میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، محبوب تو نے دیکھا نہیں کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ کیسے ہوا، محبوب تو نے دیکھا نہیں میں نے سلیمان علیہ السلام کو کیسے حکومت دی، محبوب تو نے دیکھا نہیں کہ یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا پھر مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا، محبوب تو نے دیکھا نہیں میں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے ترا دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا محبوب جو ہے یہ کملی والا، اس کو تو پہلے کا پتہ ہے نا، یہ تو جانتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن اس نے اعتراض کر دیا۔ حالانکہ نماز بھی پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، یعنی نفل پڑھ رہا ہے، جس نے نفل بتائے اس پر ایمان نہیں، نماز پڑھ رہا تھا جس نے نماز بتائی اس پر ایمان نہیں، روزہ رکھ رہا ہے جس نے روزے کا طریقہ بتلا دیا، وہ دیکھو وہ حضرت زائد ان کے ماں باپ آئے ہوئے ہیں، جنگل میں چل رہے تھے، ایک زمانہ تھا تو سخت اندھاریاں آئیں اور طوفانوں میں، ریت گٹیلوں میں وہ قافلہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، زید بھی اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا، بکتا ہوا کہیں پر ہاتھ لگا، اس نے آگے فروخت کر دیا، دوسرے نے آگے فروخت کر دیا، اس نے آگے بیچ ڈالا، چلتا چلاتا ہوا محمد کے قدموں میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آ گیا، یہاں رہنے لگا، یہاں بچپن سے جوان ہو گیا، تلاش کرتے کرتے ماں باپ بھی پیچھے آ گئے، تلاش کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، بچپن کا زمانہ تھا اور جوان ہو گیا، ماں باپ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا زید تمہارے پاس ہے، انہوں نے فرمایا بالکل، بلاؤ زید کو، کہا زید لبیک، حضور حاضر ہوں، فرمایا یہ تمہارے ماں باپ ہے، یہ تمہاری اماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ بیٹھے، یہ تلاش کرتے کرتے آج مجھ تک پہنچ گئے، وہ بیٹھا ہے، ماں کہہ رہی ہاں میرے کلیجے سے لگ جا، میری آنکھیں ٹھنڈی کر میرا بیٹا، وہ بیٹھا ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اماں کو ملتا کیوں، اپنی اماں کو نہیں یار چس نہیں آ رہی، اپنی اماں کو ملتا کیوں نہیں، رونے لگا یا رسول اللہ جینے کا ڈھنگ تو نے سکھایا، زمین پر رہنے کا طریقہ تو نے سکھایا، سونے کا طریقہ آپ نے سکھایا، کھانا کھانے کا طریقہ آپ نے سکھایا، میں اس انتظار میں ہوں کہ میرا کملی والا مجھے بتائے کہ میں اپنی ماں سے کیسے ملنا ہے۔ ماں کو نہیں مل رہا، سوچ رہا ہے کہ میرا آقا مجھے بتائے کہ باپ کا احترام کیسے کرنا ہے اور ماں کا احترام کیسے کرنا ہے۔ یہ لوگ تھے وہ ہے نا کہ گر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، گر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہ دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ تو میں نے تو پہلے عرض کیا کہ میں تو چند دکھی باتیں کیا کرتا ہوں، کوئی پلے باندھ لے تو اس کا شکریہ، اس کی مہربانی،
اب دیکھو میں یا رسول اللہ سے انتظار میں تھا کہ مجھے بتائیں، میری ماں رو رہی مجھے نظر آ رہا ہے، باپ آنسو برسا رہا ہے، آنکھوں سے مجھے نظر آ رہا ہے، مگر میں انتظار میں ہوں کہ میرا کملی والا مجھے بتائے کہ میں نے ماں کا احترام کیسے کرنا ہے، باپ کا کیسے کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے نا، ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو محبوب یہ میرے پاس نہیں، توجہ میرے پاس نہیں، جاؤں کا یہ تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اور تجھ سے طریقہ سیکھیں اللہ سے معافی مانگنے کا، تجھ سے طریقہ سیکھیں دعا مانگنے کا، تجھ سے طریقہ سیکھیں اللہ سے انعامات حاصل کرنے کا۔ واستغفر لهم الرسول، جب تو ان کو کامیاب کرے گا، لوجد اللہ توابا رحیما، پھر میری رحمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ننجم سورت نہیں ہوا ابھی، ہو گیا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ٹائم کی پابندی ضروری ہے، تو جو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعے پر میں جو ہے نا وہ ایک موضوع اس طریقے مبارک کی برکتیں یہ بیان کروں گا کہ نبی کے طریقے میں راز کیا ہے، یہ موضوع پر بات کروں گا۔ آپ لوگوں نے ذہن کو تیار رکھنا ہے، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، میں بھی تیاری کروں گا، آپ بھی اپنے ذہنوں کو تیار کریں۔ اللہ ہم سب کی خطائیں معاف کرے، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، اللہ ہم سب کے ہاتھ پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔